أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل مظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم على فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا ثلاثة: صدقة جارية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. محترم و معزز بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، ایک شاعر گزرے ہیں، وہ اپنے شاعر میں زندگی جینے کا مقصد بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: دو جہاں کی کامیابی گر تجھے مطلوب ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے مطلوب ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ معزز سامعین کرام، دنیا جتنا قیامت کے قریب ہوتی چلی جائے گی، اتنے فتنوں میں گھرتی چلی جائے گی۔ بلکہ یوں کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا، انسانیت جتنا قیامت سے قریب ہوتی جائے گی، اتنا ہی زیادہ فتنوں میں گھرتی چلی جائے گی، مبتلا ہوتی چلی جائے گی۔ کئی ہفتوں سے فتنوں کا وجود کس لیے ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے، فتنے کیوں آتے ہیں اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا ایسا ہے جیسے ہاتھ میں انگاروں کا لے کر چلنا۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے جب پوچھا: اللہ کے نبی، اگر ایسے وقت میں ہم رہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل علم سے اپنا تعلق جوڑ لو، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، تم ان فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ اگر ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، اہل علم سے اپنا ناطہ توڑ لیا، پھر ہر کوئی فتنے میں مبتلا ہو کر مرے گا، کیونکہ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ہماری برائی کو اچھائی کر کے بتاتا ہے، گناہ کو نیکی کر کے کراتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کاروبار میں ہیں، ہمیں پتہ ہے جھوٹ بول کر کمانا ناجائز اور حرام ہے،
مگر شیطان اس جھوٹ کو سچ کے درجے میں لا کر بتائے گا، کہے گا یہ ایک جھوٹ بولنے کیا فرق پڑتا ہے، پہلا گاہک ہے جھوٹ بولتے کیا فرق پڑتا ہے، ابھی تو سارا دن ہے، اس کے بعد جھوٹ سے توبہ کر لینا، اللہ سے معافی مانگ لینا۔ گویا ہمارے دن کی شروعات ہی برائی سے وہ کرانا چاہتا ہے۔ اب انسان اسے کوئی حرج نہیں سمجھتا، بغیر حرج سمجھے کہ جھوٹ بول دیتا ہے، وہاں سے جھوٹ کی بنیاد جو پڑتی ہے، شام کو واپس لوٹنے تک زبان پر بس جھوٹ ہی رہتا ہے۔ زینا اعمالہم کا قرآن پاک میں کہ انسان کو شیطان اس کے برائیوں کو اچھا کر کے بتاتا ہے، سنوار کر بتاتا ہے تاکہ انسان اس میں لگا رہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، قرب قیامت کے دن فتنے بارش کی بوندوں کی طرح ابھریں گے یا رات کی تاریکی کی طرح، کقطع اللیل مظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کا مسلمان شام ہوتے ہوتے کافر ہو رہا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کا مسلمان صبح ہوتے ہوتے کافر ہو رہا۔ اس وقت میں قرآن و حدیث سے، علم سے، اہل علم سے اپنا ناطہ جوڑنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ انسانیت علم سے دور ہو جائے گی، علم کی اہمیت انسانیت کے سامنے کچھ بھی نہیں رہے گی، وقعت نہیں رہے گی۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو عطا فرمایا ہے۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا لقب دیا ہے؟ یہ جو مرتبہ ہمیں زمین کا خلیفہ اللہ نے جو کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں دنیا میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، وزیر بھیجنا چاہتا ہوں۔ اپنا نائب، بادشاہ کا وزیر جیسے ہوتا ہے، رائٹ ہینڈ جسے کہتے ہیں، اسے نائب کہتے ہیں۔ فرشتہ نے کہا یا اللہ، آپ ایسے انسان کو نائب بنا رہے ہیں جو خون خرابہ، ظلم زیادتی، آپ کو ناراض کرنے والے کام کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، کیا ہے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو خلیفہ کا لقب کیوں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اشرف المخلوقات کیوں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ہمارے جسامت کی وجہ سے نہیں کہ یہ ہٹا کٹا انسان چل پھر رہا ہے، ہماری خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ نے انسانیت کا جو مقام بڑھایا ہے، بلند کیا ہے، وہ صرف اور صرف علم کی وجہ سے۔ ہماری طاقتوں کی بنیاد پر ہمارا مقام بلند نہیں ہے۔ طاقت کو لیا جائے، ہم سے بڑے جانور جیسے اونٹ وغیرہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، طاقت کی بنیاد پر ہمارا مقام بلند نہیں ہے۔ جسامت کی ہٹا کٹا ہونے والے کی وجہ سے ہمارا مقام بلند نہیں ہے، ہاتھی تو ہم سے زیادہ ہٹا کٹا ہے۔ بہادری کی وجہ سے اللہ نے ہمارے مقام کو نہیں بڑھایا ہے، جنگل کا شیر ہم سے زیادہ بہادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پھر کس لیے مقام بڑھایا؟ وہ مقام بڑھانے کی وجہ ہے علم، کہ یہ قرآن و حدیث کے علم کو سیکھنے سکھانے والے ہیں، صرف وجہ یہی ہے۔
اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کے مقام کو بڑھایا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو اچھی چیزوں میں رزق دیا اور ان کو فضیلت عطا فرمائی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ فضیلت کا جو لفظ بار بار آ رہا ہے، مقام کا جو لفظ بار بار آ رہا ہے، وہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ علم کی بنیاد پر. علامہ راضی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کے بغیر انسان جاہل ہے. جس انسان کے اندر علم نہیں ہے وہ گویا ایسی زندگی گزارے گا جیسے اور جانور زندگی گزارتے ہیں، اور آگے چل کر بڑی پتے کی بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے احیاء العلوم کے اندر کہ جس گھر میں علم والا نہ ہو وہ گھر ایسا ہے جیسے کسی جانور کو کسی گھروں میں باندھ دیا گیا ہو. جس محلے کے اندر علم والا نہ ہو یا پھر جس شہر کے اندر علم والا نہ ہو وہ محلہ وہ شہر ایسا ہے جیسے جنگل ہوا کرتا ہے جانوروں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. جبرائیل علیہ السلام کتنے بڑے فرشتے، اسرافیل علیہ السلام کتنے بڑے فرشتے، میکائیل علیہ السلام کتنے بڑے فرشتے، اسرائیل علیہ السلام کتنے بڑے فرشتے، تمام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سجدہ کرو آدم کو. کیوں؟ عبادت کرے گا نا، عبادت تو ہم سے زیادہ فرشتے کرتے ہیں. ایک فرشتہ، جیسے میں نے گزشتہ جمعے کہا، کوئی فرشتہ آسمان پر سجدے میں قیامت تک کا سجدہ، کون اتنا بڑا سجدہ کر سکتا ہے؟ اگر کوئی رکوع میں قیامت تک میں رکوع میں رہے گا، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے قیامت تک تسبیح پڑھے گا، جنات میں بھی بڑے عبادت گزار رہے ہیں. تو مقام جو عطا ہوا ہے صرف علم کی بنیاد پر. سجدے کے متعلق جب فرشتوں نے کہا یہ خون خرابہ کریں گے، نافرمانی کریں گے، آپ اتنا بڑا مقام انہیں کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ. پہلے علم سکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، اس کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا بتاؤ یہ جو علم ان کے پاس ہے کہ تمہارے پاس ہے؟ فرشتے عاجز آ گئے ہیں. اسی لیے نبی علیہ السلام کا فرمان، جب کوئی انسان چاہے مرد ہو عورت ہو علم سیکھنے کے لیے پہلا قدم اٹھاتا ہے، فرشتے، مقدس فرشتے جو گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہیں، وہ اپنے پر بچھاتے ہیں طالب علم کے قدموں تلے. پروں کو بچھایا جاتا ہے. آج ہمارے نزدیک علم کی قدر نہیں، علم کی اہمیت نہیں، تو علم حاصل کرنے والوں کا کیا ادب ہمارے سامنے باقی رہا؟ روایتوں میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان چاہے مرد عورت ہو علم سیکھنے کے لیے نکل جاتے ہیں، واپس اپنے مقام کو آنے تک سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، چونٹیاں اپنے بلوں میں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، پرندے ہوا کے اندر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ان کے پاؤں تلے، ان کے جوتیوں تلے اپنے مقدس پروں کو بچھاتے ہیں کہ یہ قدم اتنے مبارک ہیں کہ یہ زمین پر نہیں پڑ سکتے، آپ اپنے قدم کو ہمارے پروں پر رکھیے. علم کی اہمیت ہمارے سامنے سے نکل گئی.
ہم نے علم کو حاصل کرنا چھوڑ دیا اور اہمیت نکل گئی، علم والوں سے محبت کرنا چھوڑ دیا اور محبت نکل گئی، ان سے بغض کرنا ہم نے شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، الانبیاء لم یورثوا دینارا ودرہما ورثوا العلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جنہوں نے علم کو حاصل کیا، علم کو سیکھا ہے، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث کسے کہتے ہیں؟ بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے، باپ کے انتقال کے بعد باپ کا جو کچھ ہے بیٹے کے حصے میں آتا ہے، اس کو وارث کہتے ہیں کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کی ساری جائیداد پراپرٹی جس کے حصے میں آ رہی ہے وہ وارث کہلاتا ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ سب سے بڑا آج کا فتنہ ہے کہ انسانیت علم سے دور ہوتی چلی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس وقت میں مکے کے حالات اتنے خراب تھے، شراب عام، زنا عام، قتل و غارت گری عام، ساری برائیاں عام، بلکہ کعبۃ اللہ جو مقدس جگہ ہے، جو اللہ کا گھر ہے، جس کی طرف انسان روزانہ 5 دفعہ رک کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کعبۃ اللہ میں 313 بت رکھے ہوئے ہیں، ہر دن کا ایک الگ بت ہے، 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ہر دن کا ایک الگ بت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانیت کو ہدایت پر لانے کا ارادہ کیا، انسانیت کو گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے پر، اہدنا الصراط المستقیم والے راستے پر لانے کا ارادہ کیا، اللہ نے پہلی وحی نازل فرمائی۔ کیا نازل کرنا تھا؟ اللہ کہہ دیتے کہ ایک اللہ کو مانو، پہلی وحی کے اندر یہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کعبۃ اللہ میں 360 بت تھے، یا پھر قتل سے باز آ جاؤ کیونکہ ہر دوسرا آدمی قاتل بنا ہوا تھا، یا پھر یہ نازل ہونا چاہیے تھا کہ زنا سے باز آ جاؤ، جو عورت نظر آتی اس سے زنا کر لیا جاتا، یا پھر یہ نازل ہونا چاہیے تھا کہ لڑکیوں کو زندہ دفنانا بند کر دو، کیونکہ ہر دن کئی لڑکیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھیں، اور کتنی برائیاں گنوائی جائیں، ساری برائیاں موجود تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی وحی نازل کی ہے وہ پہلی وحی یہ تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سمجھ کے باہر ہے، برائی کچھ اور ہے، یا یوں سمجھ لیجئے مرض کچھ اور ہے، دوا کچھ اور دی جا رہی ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مگر اللہ بہتر جانتا ہے اس مرض کی کیا دوا ہونی چاہیے۔ ڈاکٹروں کو بیماری کا پتہ لگاتے لگاتے کبھی پیشنٹ مر جاتا ہے، بعد میں جا کر بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کی ذات ویسی نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس بیماری کا کیا علاج ہونا چاہیے۔ سارے ٹیسٹ کراتے کراتے پیشنٹ کبھی انا للہ ہو جاتا ہے، کبھی آخری سٹیج میں پہنچ جاتا ہے۔ تو میں سمجھانے کے لیے بول رہا تھا کہ جو بیماری ہے اس کی دوا ہونی چاہیے تھی، مگر بیماری کچھ اور ہے، دوا کچھ اور دی جا رہی ہے، مگر اللہ بہتر جاننے والے ہیں، اللہ عالم الغیب ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ اس بیماری کے لیے کون سی دوا دینی چاہیے۔ اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں فرمایا، اللہ نے کہا اے نبی جی میرے بندوں کو قرآن سے جوڑیے، تعلیم دیجئے، اقرا، آپ بھی پڑھیے، میرے بندوں سے بھی کہیے کہ وہ پڑھیں، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ علم کے متعلق، تعلیم کے متعلق، کیوں کہ جو اہل علم ہوتا ہے، جو علم والا ہوتا ہے وہ زنا سے بھی بچ جاتا ہے،
قتل غارت گیری سے بھی بچ جاتا ہے، دھوکہ دھڑی سے بھی بچ جاتا ہے، ساری برائیوں سے وہ بچ جائے گا جب اس کے اندر علم آئے گا۔ اگر علم نہیں ہے وہ کتنا بڑا عبادت گزار بن جائے، جھوٹ اس کے زندگی سے نہیں جائے گا، زنا اس کے زندگی سے نہیں جائے گا، کیوں؟ علم نہیں ہے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پر جو عبادت گزار ہے، راتیں تہجد میں جس کی گزرتی ہیں، قرآن کی تلاوت میں جس کی راتیں گزرتی ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، ویسے عابد پر العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے۔ چاند کے نکلنے سے پہلے سارے ستارے جگمگاتے رہتے ہیں، سارا آسمان چمکدار نظر آتا ہے، مگر جیسے ہی چاند اپنی چاندنی کے ساتھ نکلتا ہے ان ستاروں کی روشنی دھیمی پڑ جاتی ہے، اب بس چاند کی چاندنی ہی نظر آتی ہے۔ یا پھر نبی علیہ السلام نے دوسری جگہ فرمایا کہ میری فضیلت ایک ادنا آدمی پر جیسی ہے ویسے ایک عالم کی فضیلت عابد پر ہے۔ آج اس فتنے میں، علم سے دوری کے فتنے میں ہر دوسرا آدمی مبتلا ہے، ہر دوسرا آدمی مبتلا ہے۔ یہ فتنہ ایسا فتنہ ہے جو ہماری دنیا بھی برباد کرے گا، ہماری آخرت بھی برباد کرے گا۔ علم کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے۔ علم ہے تو انسان ہے، علم نہیں ہے تو انسان اور حیوان میں کچھ فرق نہیں ہے۔ ان کے پاس بھی علم نہیں ہے، ہمارے پاس بھی علم نہیں ہے۔ یہ فرق بتایا نبی علیہ السلام نے۔ آج یہی وجہ ہے کہ علماء پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے، طالب علموں پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، طالب علموں کو بدنام کیا جاتا ہے، علماء کو بدنام کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے، یہ سب سے بڑا خطرناک فتنہ ہے جو آج مسلمانوں کے اندر خصوصی اعتبار سے گھر کر چکا ہے۔ حالانکہ پتہ ہے اہل علم علماء کی ضرورت جتنا دنیا میں ہے اتنا ہی مرنے کے بعد بھی پیش آتی ہے۔ ہم اندازہ لگائیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے عالم کی ضرورت، حقیقے کا معاملہ آیا حقیقے کا تو عالم کی ضرورت، ختنے کا معاملہ آیا عالم کی ضرورت، شادی کا معاملہ آیا عالم کی ضرورت، طلاق کا معاملہ ہے عالم کی ضرورت، خلا کا معاملہ عالم کی ضرورت، یہاں تک کہ انسان مر گیا عالم کی ضرورت۔ ہر جگہ انسان کو اہل علم کی ضرورت ہے، مگر پھر بھی انسان اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہی علم رکھنے والوں کے پیچھے پڑا جاتا ہے۔ یہ آج کا سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے۔ طالب علم جو اہل مدارس میں پڑھتے ہیں انہیں محبت بھری نظروں سے دیکھو، اللہ انہیں محبت بھری نظروں سے دیکھنے کی بدولت تمہاری نسلوں میں علماء پیدا کریں گے۔ طالب علموں کو، علماء کو محبت بھری نظروں سے دیکھو، محبت بھری نظروں سے دیکھنے کی برکت سے اللہ تمہاری دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ مگر یہاں پر عجیب معاملہ ہے، اللہ نے مجھے مال دیا تو میں کہتا ہوں میں سب سے بڑا، اللہ نے مجھے عہدہ دیا میں کہتا ہوں میں سب سے بڑا، 4-5 لوگ میرے اطراف میں گھومنے کیا لگے میں سب سے بڑا بن جاتا ہوں۔ جیسے فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، ذرا دیکھیں اس کا انجام بھی تو دیکھیں نا۔ جس نے انا ربکم الاعلی کہا دریا نے اسے غرق کر دیا، ڈبو دیا، قیامت تک کے لیے نشانی بن گیا۔ کیا ہم ویسے بننا چاہتے ہیں؟
آج علماء سے بغض رکھنا، طالب علموں سے بغض رکھنا، بعض لوگ اللہ حفاظت فرمائے یہاں تک کہہ دیتے ہیں یہ صدقے پر پلنے والے ہیں، صدقے پر پلنے والے ہیں۔ ذرا زبان کو سنبھالو میرے بھائیو، کہیں زبان تمہاری زبان کہیں کٹ نہ جائے۔ بولنے کو بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، مگر حساب لینے والے اللہ کی ذات موجود ہے، منکر نکیر لکھنے والے ہیں۔ انسان جس دن بالغ ہوا، جس لمحے جس سیکنڈ میں بالغ ہوتا ہے، کرامن کاتبین کا کام شروع ہو جاتا ہے، مرنے تک جو زبان سے نکلا لکھا جاتا ہے۔ زبان سے جو نکلا، اچھا ہو برا ہو، سچ ہو جھوٹ ہو، جو بھی زبان سے نکلتا ہے انسان اس کو الفاظ کی شکل دے کر نکالتا ہے، وہ لکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان تنہائی میں بڑبڑاتا ہے، وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ کوئی چیز بچتی نہیں ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ صدقے پر پلنے والے، کتنی خطرناک بات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ موت سے پہلے ایمان نہ چھین لے۔ آج دیکھنے میں آ رہا ہے ہم جتنا اہل علم کی ہجو کریں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے، اللہ ہماری زندگی میں اس کا وبال بتائے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں نے آج تک جتنی جگہ بات کی، دو چیزوں پر میں نے زور دیا ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر ان چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ایک والدین کی اطاعت، تیسرا علماء کی قدر دانی۔ والدین کی اطاعت، ان کے ماننا، ان کے سامنے جھک کر رہنا، ادب سے رہنا۔ اللہ اگر ہم نے اپنے والدین کے ساتھ زیادتی کی، موت نہیں دیں گے جب تک ہماری اولاد ہمارے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ اگر ہم نے علماء کی ناقدری کی، ان کا مذاق بنایا، ان کے بارے میں برے الفاظ نکالے، اللہ موت نہیں دیں گے جب تک بدلہ نہ لے لے۔ اللہ نے کہا جن کے پاس میرا علم ہے قرآن و حدیث کا، اگر کوئی ان سے مقابلہ کرتا ہے گویا نبی سے مقابلہ کیا جا رہا ہے، جو نبی سے مقابلہ کرتا ہے وہ اللہ سے مقابلہ کرتا ہے۔ اب اختیار ہے جتنا چاہے مقابلہ کرو۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کسی کا بیٹا اپنے باپ سے یہ کہتا ہے بات تم نے کچھ معلوم نہیں، خاموش رہو، یہ الفاظ بھی اگر کسی کا بیٹا نکال رہا ہے تو ضرور اس باپ کو یہ سوچنا چاہیے یا تو میں نے اپنے باپ سے ایسے بات کی تھی یا میں نے کسی عالم کی برائی کی تھی۔ تمہارا منہ بند کرو گا اگر کوئی بیٹا یہ کہتا ہے تو اس باپ کو یہ سوچنا چاہیے یا تو میں نے اپنے باپ سے ایسے الفاظ میں بات کی تھی یا میں نے کسی عالم سے ایسے الفاظ میں بات کی تھی۔ یہ الفاظ بھی یاد رکھیں۔ آج ایک عجیب فتنہ ابھرا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ بڑے بڑے علماء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حال ہی کا واقعہ، حضرت مولانا مفتی مقصود عمران صاحب دامت برکاتہم العالیہ جامعہ سٹی مسجد کے امام ہیں، AI کے ذریعے سے ان کے خلاف بکواس کرنے والے نے بکواس کیا اور یہ سمجھا کہ میں بچ جاؤں گا، لوگوں کی نظروں سے بچ جائے، اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتا۔ لوگوں کی نظروں سے بھلے بچ جائے، کیسے کیسے علماء پر الزامات۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء بھی ایسے ہیں کہ فلاں کام کرتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر عالم فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، ہمارا کام ان کا احترام کرنا ہے۔ جیسے ماں باپ کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کافر بھی ہے، بیٹے کا حق ہے کہ ان کے سامنے زبان نہ کھولے، ادب سے رہے، جیسے ایمان والے ماں باپ کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد ان کا فیصلہ اللہ کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انہیں علم دیا، میں پکڑوں گا، اور جو علماء چند سکوں کے خاطر، چند کوڑیوں کے خاطر،
چاپلوسی کرتے ہیں. کل قیامت کے دن کا منظر وہ یاد رکھیں. کل قیامت کا میدان محشر قائم ہوگا. اللہ 3 لوگوں کو بلائیں گے, ایک پہلوان کو, دوسرا عالم کو, تیسرا مالدار کو, اور سب سے پہلے عالم سے حساب و کتاب شروع ہوگا. اللہ تو وہاں ان کے لیے رکھا ہے. ہم کیوں اپنی زندگی برباد کریں؟ ہم کیوں اپنی زندگی کو غارت کریں؟ ان کا فیصلہ اللہ پر ہے. اگر وہ غلط ہے اللہ ان کا حساب لے گا. ہمیں حق نہیں بنتا ہے کہ ہم کسی عالم کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے بات کریں. نبی علیہ السلام کا فرمان یاد رکھیں, کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولكن خامسا. یا تو عالم بنو, اللہ نے طاقت دی ہے, صلاحیت دی ہے, عالم بنو. نہیں بن سکتے طالب علم بنو, قرآن و حدیث کو سیکھنے والے طالب علم بنو. نہیں بن سکتے, اتنا فرصت نہیں ہے, وقت نہیں ہے. اور مستمعن, یا علماء کی بات سننے والے بنو, ادب کے ساتھ میں, احترام کے ساتھ میں. یہ نہیں کہ کوئی عالم بات کر رہا ہے, یہ دل میں کہہ رہا ہے یہ کیا بولتا, اس کی کیا بات میں سنوں. یہ ہجو تمہارے ایمان کو سلب کرنے کے لیے کافی, یاد رکھے. انظر ما قال لا تنظر من قال. یہ دیکھو کیا بولا جا رہا ہے, یہ نہ دیکھو کون بول رہا ہے. بولنے والا جو بھی ہو, کیا بول رہا ہے وہ اہمیت رکھتی ہے. بات قرآن کی جا رہی ہے, بات حدیث کی جا رہی ہے, اسے ہمیں اہمیت دینا ہے. یہ نہیں کہ بولنے والا فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے. اور مستمعن, تو ادب سے سننے والے بنو, ہجو کے ساتھ میں نہیں, مذاق کے ساتھ میں نہیں. اگر کسی عالم کی بات سنتے ہوئے, کسی عالم کو دیکھ کر دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اس کا خیال, برا خیال آتا ہے دل میں, اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت میں زبان پر کلمہ لانے سے ایک فرشتے کو متعین کرتے ہیں کہ اس کی زبان پر کلمہ نہ آنے دینا. دنیا کی زندگی کتنے دن کی ہے؟ 60 70 80 سال مر جائے گا انسان. اصل مسئلہ قبر کا ہے, اصل مسئلہ قبر کا ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے, دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کر دیکھ. قرآن بھرا پڑا ہوا قیامت کے عذابات سے. مرنا تو ہے, اللہ کے پاس تو جانا ہے نا. اصل مسئلہ تو وہاں کا ہے, قبر کی تنہائی. کوئی ہمارا ساتھی نہیں, نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بیوی نہ ماں باپ, کوئی ساتھ نہیں ہے. کنو منو مٹی تلے اکیلے اکیلے پڑا ہوا ہے. منکر نکیر سوالات کے لیے زمین کو پھاڑتے ہوئے آ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا مردے کو کوئی اور عذاب نہ دیا جاتا, بس منکر نکیر کی اصلی حالت بتا دی جاتی. تمام عذابات سے بڑا ہی عذاب تھا. وہ جب آتے ہیں زمین کو چیرتے ہوئے, اپنے دانتوں سے پھاڑتے ہوئے آتے ہیں سوال و جواب کرنے کے لیے. اب اندازہ لگاؤ, اندھیری کوٹڑی ہے, کوئی ساتھ نہیں ہے, زمین کے نیچے ہے. اگر کمرے میں ہوتا بھاگنے کے امکانات ہو سکتے, چلو میں بھاگ سکتا ہوں یا دریچے سے آواز دے سکتا ہوں, کچھ بھی ہو سکتا تھا. چلو کم سے کم بیڈ کے نیچے چھپ سکتا ہوں کمرے میں. قبر اتنی تنگ قبر کہ انسان مشکل سے کروٹ لے سکتا ہے, مشکل سے کروٹ لے سکتا ہے. اس قبر میں کہاں بھاگے گا, کس کو آواز دے گا؟ آواز تیری قبر سے اونچی آئے گی بھی نہیں. اس وقت منکر نکیر آئیں گے, اللہ کا عذاب آئے گا, 99 عزے اس انسان پر مسلط کر دیے جائیں گے. گوشت خور کیڑے, حدیث میں ایسے ایسے عذابات ہیں. ایک مخلوق کیڑوں کے کیڑے مسلط کر دیے جاتے ہیں, بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیڑوں کی چادر ڈال دی جاتی ہے. وہ کیڑوں کی چادر ایسی ہے, پاؤں سے ڈالنا شروع کرتے ہیں, سر تک آنے سے پہلے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے.
پھر سر سے پھر دوبارہ انسان بن جائے گا، پھر سر سے وہ چادر اڑانا شروع کیا جائے گا پاؤں تک آنے سے پہلے سارا گوشت ختم ہو جائے گا۔ ایسے خطرناک کیڑوں کی وہ چادر، کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس جو عہدہ ہے ہمیشہ باقی رہے گا؟ کیا ہمارے پاس جو مال ہے ہمیشہ باقی رہے گا؟ کیا ہمارے پاس جو طاقت ہے ہمیشہ باقی رہے گی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ بدگمانی نہ کرو، کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ آج کتنی بری وبا پھیلی ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا بغیر تحقیق کے یقین مان لیا جاتا ہے اور اس پر الزام لگائے جاتے ہیں۔ کسی نے کچھ کہا، وہ کہنا کچھ جاتا تھا مگر اس نے کچھ اور سمجھ لیا۔ نا اتفاقیاں، دوریاں اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان، طالب علم بنو، عالم بنو، یا ان کی بات سننے والے بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو، ولیکن خامسہ، پانچویں نہ بنو۔ کیا پانچواں کون ہے؟ فتہلک، پانچواں وہ ہے جو ان سے بغض رکھنے والا ہے، حسد رکھنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان حسد رکھنا کہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام کا دوسرا فرمان، اگر اہل علم سے بغاوت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے بغاوت ہے۔ آج نبی کے شان میں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غصہ کرے ہمارا خون کھول جاتا ہے، ہم اپنی جان لٹانے کے لیے تیار، مگر ان کے جو وارث ہیں علماء ہیں انہیں جتنی چاہیے گالیاں دو، کوئی فرق نہیں۔ نبی نے فرمایا ہے تو عالم کو ستائے مجھے ستاتا ہے، تو مجھے ستائے اللہ کو ستاتا ہے، جو اللہ کو ستائے اللہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ جو علماء کو بدنام کیا جا رہا ہے، حضرت کے بارے میں ایسے نازیبہ حرکات، اللہ کی قسم اگر انہیں مال کا شوق ہوتا، انہوں نے 14 سال امریکہ میں تراویح سنائی ہے، ڈالر دیے جا رہے تھے، انہیں آفر کیا گیا، انہوں نے ٹھکرا دیا، کہا میں اپنے بستی میں رہوں گا، وہاں دین کا کام کروں گا۔ اگر مال کا شوق ہوتا تو ڈالر کسی سے کم ہے؟ آج کیا مقام انہیں وہاں ملا ہوتا؟ مگر انہوں نے ساری چیزوں کو ٹھکرا کر اپنا سمجھ کر یہاں پر کام کرنا انہوں نے اپنا لیا اور یہاں پر وہ کام کرنے لگے۔ تو ایسے علماء کے بارے میں زبان تراشی، کسی عالم کے بارے میں تو کرنا ہی نہیں ہے جو اونچے سطح پر کام کر رہے ہیں۔ ایسے علماء کے بارے میں ذرا سوچیں کہ جب انہیں پتا چلتا ہے کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے والے میرے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں تو ان کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ یہی وہ لمحہ ہے، بیٹا باپ کے بارے برائی کر رہا ہے، جب باپ کو پتا چلا کہ بیٹے نے یوں کہا ہے، جو اس وقت کی جو آہ نکلتی ہے نا، وہ عرش معلیٰ کو حیران کر کے رکھتی ہے۔ یاد رکھیے، وہی آہ، ضرورت نہیں ہاتھ اٹھانے کی، ضرورت نہیں ہے زبان سے بددعا دینے کی، یہ سننے کے بعد میں جو آہ نکلتی ہے زندگیاں تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو علماء کے بارے میں بکواس کرتا ہے، یہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں، گالیاں کر دیتا ہے، مرنے کے بعد یقین نہیں آتا، جاؤ قبر کھود کر دیکھ لینا، اس کا چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا ہوگا۔ کون؟ اتنے بڑے اللہ کے ولی، وہ اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں اور تجربہ کیا گیا ہے، ایسی ہی فضول باتیں نہیں ہیں۔ جو علماء کو ستا کر مرا ہے، دیکھا گیا 3 دن کے بعد قبر کھول کر چہرہ پھرا ہوا ہے، لاکھ کوشش کی گئی کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کرنے کی، مگر نہ۔ اس لیے علماء سے بغض نہ رکھو، علماء سے بغض نہ رکھو، حسد نہ رکھو، یہ تباہی کے لیے یہ کافی ہے، تباہی کے لیے کافی ہے۔ تو آج کا یہ فتنہ ہے کہ انسان علم سے دور ہے، اہل علم سے دور ہے۔ عجیب معاملہ ہے، چندے کے لیے بھی جب لوگ جاتے ہیں ان کا مذاق بنایا جاتا ہے،
نہ میرے اندر طاقت نہیں ہے میں خاموش رہوں. دینے والے ذات اللہ کی ہے. جس کے دل میں اللہ بات ڈالے گا وہ دے گا. میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ میں اپنے جیب سے تھوڑی دے رہا ہوں. بعض جگہ یہ کہہ کر بھیج دیا جاتا ہے کہ تم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے آتے ہو. قسم اللہ کی بعض مدارس ایسے بھی ہیں جہاں پر بعض دفعہ بچے ایک ایک وقت بھوکے سو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ امت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کتابوں میں لکھا ہے انسان کا سب سے بہترین مال جانتے ہو کا کون سا ہے؟ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے بعد وہ مال سب سے بہتر ہے جو علم اور اہل علم پر خرچ ہو. علم سیکھنے والوں پر اور علماء پر خرچ ہو. یہ مال تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. اس بعد اللہ والے فرماتے ہیں یہ کوشش کرو کہ تمہارا مال تمہارا جو مال ہے اس میں اہل علم کا کچھ نہ کچھ حصہ ہو. اگر یہ باتیں بتائی جاتی کہتے ہیں کہ بھئی مولوی صاحب کو پیسوں کی ضرورت ہوگی اس لیے ممبر پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. نہ، کوئی محتاج نہیں، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے. آج تک یہ سوچ کر کسی نے دیا بھی نہیں ہے. باتیں ہزار بنائی ہوگی، کسی نے دیا نہیں ہے. اور اللہ نے جب اتنا بڑا خزانہ علم کا دیا ہے اہل علم کے پاس میں تو پھر دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں آج کا یہی مسئلہ ہے، یہ آج کا یہی فتنہ سب سے زیادہ ابھر رہا ہے کہ ہم علم اور اہل علم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ دوری ہماری دنیا بھی برباد کرے گی، ہمارے آخرت بھی برباد کرے گی. کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان اللہ نے مکہ جیسی سرزمین کی برائی کو ختم کرنے کے لیے علم کی طرف رجحان کیا، کہا کہ علم حاصل کرو. اور وہی نازل کی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہی وہ علم تھا جب صحابہ کے سینوں میں گھسا ہے. شرابی جا کر نمازی بنا، زانی جا کر نمازی بنا اور ایسے چمکے. نبی علیہ السلام نے کہا بلکہ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ. ساری دنیا رہتی دنیا تک صحابہ کا نام جب آتا ہے ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. یہ مقام و مرتبہ اللہ عطا فرماتے ہیں. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ اگر کسی کو بلند کرنا چاہتے ہیں اسے علم سے نوازتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو علم سے، علم والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کو ایک اور حقیقی خدا مان کر زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.